اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب خاران کی خدمت میں سلام اور ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج ہم تیسرے پارے کے جو خاص نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تیسرے پارے میں جو سب سے پہلی آیت ہمیں جو نظر آتی ہے، جو قرآن کا نقطہ اوج ہے، جسے بلندی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو کہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے۔ اور یہ آیت شریفہ جو کہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے شامل ہے اور اس کی فضیلت میں بہت زیادہ روایات ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب ابو ذر غفاری نے رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ اہم ترین اور بافضیلت ترین آیت جو آپ پہ نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت میں ہم کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک نقطہ اوج اور محل ارتقاء یعنی ترقی کا مقام ہے، اور قرآن کا جو نقطہ عروج ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 257 جس میں مومنین کے ولی کے لیے جو ہے وہ بتایا گیا ہے، انما ولیکم اللہ سے، یہ آیت جو مشہور آیت ہے 257۔ اس آیت میں ولی کے معنی سرپرست اور صاحب اختیار کے ہیں، اور اس آیت کے مطابق پروردگار عالم نے اپنی ولایت اور سرپرستی کو مومنین سے مخصوص کر دیا ہے، اور جس کی بنا پر پروردگار عالم مومنین کے کاموں کا متولی ہے یعنی سرپرست ہے، اور وہ مومنین کو تاریکی سے نکالتا ہے اور نور کی جنت لے جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا سے یہ ملتا ہے ہمیں، جس کی وجہ سے انسان علمی مسائل میں جہل کی تاریکی اور عمل کے میدان میں ظلم کی تاریکی میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسی سورہ کی آیت نمبر 267 جس میں اچھی چیزوں کے ذریعے سے انفاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے انفاق کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ یعنی آپ سے روایت ایک نظر سے گزرتی ہے کہ جب کبھی آپ فرمان دیتے تھے کہ خرما کی زکوٰۃ کو جمع کیا جائے تو بعض افراد زکوٰۃ کے لیے کیا کرتے تھے، بیکار اور بدترین خرما کا جو ہے وہ انتخاب کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ بہترین چیزیں جو ہیں ان کو انسان جو ہے وہ انفاق کے لیے استعمال کرے۔ ہم خود اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ اگر پہ کوئی چیز دینے کی بات آتی ہے زلزلہ زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر اپنی سیکنڈ ہینڈ چیزیں جو ہے وہ اٹھا کر دے دیتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ بہترین جو چیز ہے اس کے ذریعے سے انفاق کیا جائے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 272 اس سورہ مبارکہ کی غیر مسلمان پر انفاق اور اس کی شرائط۔ اگر آپ کسی غیر مسلم کے لیے، غیر مسلم ضرورت مند کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کی کیا شرائط ہیں؟ اس آیت میں غیر مسلمان افراد پہ جو ہے انفاق کے لیے جو ہے وہ جواز جو ہے وہ اس آیت میں موجود ہے کہ جائز ہے کہ آپ کسی غیر مسلم پہ اگر انفاق کرنا چاہتے ہیں، اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں خدا کی راہ میں، وہ اس معنی میں کہ غیر مسلم ضرورت مندوں پر انفاق نہ کرنا اس وجہ سے کہ وہ تنگ دستی کا شکار ہو جائیں اور اسلام لے آئیں اور ہدایت پا جائیں، صحیح نہیں ہے، یعنی اس نیت سے اگر ہم کریں تو صحیح نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ خدا کی بخشش و عطا اور اس کی تمام نعمتیں اس دنیا میں موجود تمام انسانوں کے شامل حال ہیں، صحیح ہے، بغیر کسی مذہب اور عقیدے کے پروردگار عالم اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اس لیے مومنین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا جو مستحب انفاق ہے، جو مستحب صدقات ہیں، ان میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو دور کرنے کے لیے غیر مسلم افراد کے حالات کی بھی رعایت کریں۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں اس طرح کے افراد موجود ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں اور ضرورت مند بھی ہیں، تو یہاں پہ آپ اپنے مستحب صدقات جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب غیر مسلمان پر انفاق کرنا کیا ہو، ایک انسانی مدد کے طور پہ ہو، آپ مدد کرنا چاہیں انسانیت کے ناطے اور کفر کی تقویت نہ کہلائے، تو اس صورت میں
اسلام کی جو انسان دوستی کی جو روح ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مستحب صدقات میں سے کچھ دیں. اس کے علاوہ آیت نمبر 274 جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے انفاق کی طرف اشارہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یہ والی آیت ہے. بہت ساری روایت اور احادیث مذکور ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی اور بیان کیا گیا کہ آپ کے پاس 4 درہم موجود تھے، جس میں سے 1 درہم کو آپ نے رات میں، 1 کو دن میں، اور 1 درہم کو آشکارا اور 1 درہم کو چھپ کے انفاق کیا. اور پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. اس کے علاوہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 275 جو ہمیں ملتی ہے، اس میں میں چاہ رہی ہوں کہ یہ آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت بھی کروں، تو یہ کہ ہم آیات سے بھی آشنائی حاصل کرتے چلے جائیں ساتھ ساتھ میں. ہے دیکھیں جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے اموال کو رات اور دن میں آشکارا اور چھپ کے جو ہے وہ انفاق کرتے ہیں، ان کا جو اجر ہے پروردگار عالم کے نزدیک ہے. نہ ان کے لیے کوئی غم ہے اور کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ والی آیت جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد اگلی آیت جو اہم آیت ہے اسی سورہ مبارکہ کی، وہ ہے آیت نمبر 275 جس میں سود کے منفی اثرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. جیسے الذین جو کہ ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس آیت مبارکہ میں سود کے منفی اثرات بیان کیے گئے ہیں، اور ربا خواری صدقے کے مقابلے میں ہے، کیونکہ ربا خور جو ہے یا سود خور جو ہے وہ بلا عوض پیسے لیتا ہے، جبکہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں یا انفاق کرتے ہیں تو وہ بلا عوض پیسے دیتا ہے. وہاں پہ انسان بغیر کسی عوض کے پیسے دیتا ہے. اس کے علاوہ سود جو ہے وہ طبقاتی اختلاف کا باعث بنتا ہے اور دشمنی لے کے آتا ہے، جبکہ صدقہ جو ہے وہ محبت اور دوستی کو بڑھاتا ہے. سود جو ہے وہ مسکینوں اور محتاجوں کے ایک طرح کا خون چوستا ہے، جبکہ صدقہ مجبوروں کی زندگی کو سنوارتا ہے. اور سود اختلاف کا باعث بنتا ہے، ناامنی کا سبب بنتا ہے، جبکہ صدقہ امنیت اور امن و امان کا ضامن ہے. یعنی جب ایک انسان مالی طور پہ مطمئن ہوگا تو نہ وہ کسی چوری کی طرف بڑھے گا، نہ وہ کسی ڈاکے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، نہ ہی وہ کسی بینک کو لوٹے گا جا کے. لیکن سود جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. جو انسان سود دے رہا ہوتا ہے یا لے رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو بینکوں میں ہمارے سودی نظام ہے، اس کی وجہ سے کتنے زیادہ مسائل ہیں. یعنی لوگوں کے اوپر دن بدن قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ معاشرے میں ناامنی کا سبب جو ہے وہ بنتی ہے. جیسا کہ امام صادق علیہ السلام پر جی ہاں جائز نہیں ہے، بلکہ مومنین کو چاہیے کہ ایک ایسا ادارہ بنائیں کہ جس میں قرض الحسنہ لیا اور دیا جا سکے. یعنی جتنا قرض آپ نے دیا ہے اتنا ہی آپ کو واپس ملے. صحیح ہے، اس طرح سے ایسے ادارے ہونے چاہیے. امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے، 1 درہم بھی سود لینے کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے کہ کوئی بیت الحرام میں 70 بار زنا کا مرتکب ہوا ہو. یعنی اتنا سخت ہے اس کے بارے میں جو معصوم کے ہمیں الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ آیت نمبر 285 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں جن کا پڑھنے کا ثواب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے بارے میں مختلف روایات بھی ملتی ہیں کہ ان آیات کو نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اپنی جو واجب ہماری نمازیں ہیں اس کے بعد بھی ان کی تلاوت کرنی چاہیے. ان آیات کی میں آپ کے سامنے بھی تلاوت کرتی ہوں. بہت مشہور آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ
وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اور اس کے جو ہے وہ کنٹینیو اسی سے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے پڑھنے کا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے. کافی روایات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 روایات کی تلاوت کی بہت زیادہ فضائل بھی جو ہیں وہ آئے ہیں. اور روایات کے مضامین کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو کوئی ان 2 آیات کو نماز عشاء کے بعد پڑھے گا تو اس کا ثواب تمام رات عبادت کرنے والے کی طرح ہوگا. اور اسی طرح آیا ہے کہ اگر کسی گھر میں اس آیت کو پڑھا جائے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اس پارے میں کیونکہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جو کہ اگلا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 28 جو ہمیں ملتی ہے وہ تقیہ سے متعلق ہے کہ جو شیعہ مکتب کا ایک بہت اہم جسے کہتے ہیں نظریہ اور عقیدہ ہے، جس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. یہ آیہ مبارکہ ہے تقیہ، جو ان امور میں سے ہے جسے قرآن اور اطرت نے جائز شمار کیا ہے اور عقل بھی اسی کی تائید کرتی ہے، جو اس معنی میں ہے کہ انسان دشمن کے خوف سے ظاہری طور پر اس سے کیا کر لے، ساز باز کر لے، موافقت کر لے اور اس کے ہمراہ ہو جائے. اب بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ تقیہ اور ظاہراً دشمن کے کہنے کے مطابق عمل کرنا دین کی مصلحت اور اس کی بقا کو ایک طرح سے محفوظ کرنے کے برابر ہوتا ہے. اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جو شخص تقیہ کرے اور ترک کر دے تقیہ کو نتیجتاً قتل ہو جائے، وہ اسے محفوظ نہیں بناتا، بلکہ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس کے سامنے اور آ جاتے ہیں. یعنی آئندہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ان کے لیے اور زیادہ مسائل آ جاتے ہیں. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو تقیہ کرنا لازمی ہے اور یہ واجبات میں سے کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے جو ہے وہ تقیہ کرنا چاہیے. اور اس آیت میں واضح طور پہ تقیہ کو خاص شرائط میں جائز جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور اسی لیے اسی سے متعلق بہت ساری روایات بھی وارد ہوئی ہیں. اور اہم نقطہ یہ ہے کہ تقیہ ہمیشہ ہر مقام پہ ایک جیسے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی واجب ہے اور کبھی حرام ہے، صحیح ہے، کبھی مباح ہے، خاص طور پہ جب انسان کی جان خطرے میں ہو اس موقع پہ واجب ہے. لیکن ایسے مواقع پر کہ جب باطل کی ترویج کا سبب بن رہا ہو، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک باطل کام ہے، غلط کام انجام دیا جا رہا ہے اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا سبب ہے اور ظلم و ستم کی تقویت کا باعث ہے، تو یہاں پہ حرام اور ممنوع ہے کہ انسان تقیہ کرے. یہ تیسرے پارے کی کچھ اہم آیات اور کچھ اہم مضامین تھے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں چوتھے پارے کے اہم مضامین اور اس کی اہم آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین.